رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی خبر جوں جوں پھیلتی گئی، یہ جنگل کی آگ ہی ثابت ہوئی۔ جہاں پہنچی وہاں شعلے اٹھنے لگے۔ یہ شعلے بغاوت کے تھے۔ ایک تو اسلام کے دشمن تھے جنہوں نے اپنی تخریبی سرگرمیاں تیز کر دیں، دوسرے وہ قبیلے تھے جنہوں نے صرف اس لیے اسلام قبول کیا تھا کہ ان کے سردار مسلمان ہو گئے تھے۔ ایسے قبیلے اتنے زیادہ نہیں تھے جنہوں نے سچے دل سے اسلام قبول کیا تھا۔ باقی تمام قبیلے اسلام سے نہ صرف منحرف ہو گئے بلکہ انہوں نے مدینہ کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا اور مدینہ پر حملے کی باتیں کرنے لگے۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی قبیلوں کو پیغام بھیجے کہ وہ اسلام کو نہ چھوڑیں۔ خاصد جہاں بھی گئے وہاں سے انہیں جواب ملا کہ ہمارا قبول اسلام صرف ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ تھا، وہ شخص نہیں رہا تو معاہدہ بھی نہیں رہا۔ اب ہم آزاد ہیں اور ہم اپنا راستہ اختیار کریں گے۔ تیسرا اور سب سے زیادہ خطرناک فتنہ مرتدین کا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہو گئے تھے۔ ان کی پشت پناہی رومی، ایرانی اور یہودی کر رہے تھے۔ ان جھوٹے نبیوں میں ایک خوبی مشترک تھی، وہ شعبدہ بازی اور جادوگر تھے۔ شعبدہ بازی اور جادوگری میں یہودی ماہر تھے۔ اسود انسی کا ذکر ہو چکا ہے، یہ بھی شعبدہ باز تھا۔ نبوت کے دوسرے دو دعوے دار طلیحہ اور مسلیمہ تھے۔ مسلیمہ خاص طور پر شعبدہ بازی میں مہارت رکھتا تھا، ایسے شعبدے پہلے کوئی نہ دکھا سکا تھا۔ مثلاً وہ پرندے کے پر اس طرح جسم سے الگ کر کے دکھاتا، پھر پرندے اور پروں کو اکٹھے ہاتھوں میں لے کر اوپر پھینکتا تو پر پرندے کے ساتھ ہوتے اور پرندہ اڑ جاتا تھا۔ مسلیمہ بدصورت انسان تھا، اس کے چہرے پر ایسا تاثر تھا جیسے یہ انسان کا نہیں حیوان کا چہرہ ہو۔ قد و خال بھی حیوانوں جیسے تھا۔ اس کا قد چھوٹا تھا، چہرے کا رنگ زرد تھا، لیکن اس کے جسم میں غیر معمولی طاقت تھی۔ اس کی آنکھیں غیر قدرتی طور پر چھوٹی اور ناک چپٹی تھی۔ یہ ایک بھدے آدمی کی تصویر ہے جسے کوئی بدصورت انسان بھی پسند نہیں کر سکتا، مگر جو عورت خواہ وہ کتنی ہی حسین اور سرکش کیوں نہ ہوتی، اس کے قریب جاتی تو اس کی گرویدہ ہو جاتی اور اس کے اشاروں پر ناچنے لگتی تھی۔ مسلیمہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور دو قاصدوں کے ہاتھ ایک خط ان الفاظ میں لکھا تھا: مسلیمہ رسول اللہ کی جانب سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، آپ پر سلامتی ہو۔ بعدہ واضح ہو کہ میں رسالت میں آپ کا شریک بنایا گیا ہوں، لہٰذا نصف زمین میری ہے اور نصف قریش کی، مگر قریش انصاف نہیں کر رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط پڑھا اور قاصدوں سے پوچھا کہ مسلیمہ کے اس عجیب و غریب پیغام کے متعلق ان کی کیا رائے ہے۔ ہم وہی کہتے ہیں جو خط میں لکھا ہے، ایک قاصد نے جواب دیا۔ خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر قاصدوں کے قتل کو میں روا سمجھتا تو تم دونوں کے سر تن سے جدا کر دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ کو اس کے خط کے جواب میں لکھوایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، مسلمہ کذاب کے نام۔ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے متقی بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد مسلمہ کو سب کذاب کہنے لگے اور اسلام کی تاریخ نے بھی اسے مسلمہ کذاب ہی کہا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں بستر علالت پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری سمجھا کہ جس شخص نے یہ جسارت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زمین کا مطالبہ کر دیا ہے، اس کی سرگرمیوں اور لوگوں پر اس کے اثرات کو فوراً ختم کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ایک شخص نہار الرجال پر پڑی۔ اس شخص نے اسلام قبول کر کے دین کی تعلیم حاصل کی تھی، قرآن کی آیات پر اسے عبور حاصل تھا اور وہ عالم و فاضل کہلانے کے قابل تھا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلا کر ہدایات دیں کہ وہ یمامہ جائے اور لوگوں کو اسلامی تعلیم دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الرجال کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ مسلمہ کے اثرات زائل کرنے ہیں تاکہ خون خرابے کے بغیر ہی یہ شخص
گمنام اور اس کا دعویٰ بے اثر ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں الرجال روانہ ہو گیا۔ مسلمہ بن حبیب، جو مسلمہ کذاب کے نام سے مشہور ہوا ہے، رات کو اپنے دربار میں بیٹھا تھا۔ شراب کا دور چل رہا تھا۔ دربار میں اس کے قبیلے کے سرکردہ افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ سب اسے اللہ کا رسول مانتے تھے۔ اس نے اپنے مذہب کو اسلام ہی کہا تھا، لیکن چند پابندیاں ہٹا دی تھیں۔ مثلاً اس نے اپنی ایک آیت گڑھ کر اپنے پیروکاروں کو سنائی اور کہا کہ اس پر وحی نازل ہوئی ہے کہ شراب حلال ہے۔ دیگر عیش و عشرت کو بھی اس نے حلال قرار دے دیا تھا۔ اس کا دربار جنت کا منظر پیش کر رہا تھا۔ نہایت حسین اور جوان لڑکیاں اس کے دائیں بائیں بیٹھی تھیں اور دو اس کے پیچھے کھڑی تھیں۔ مسلمہ کسی لڑکی کے بالوں پر ہاتھ پھیر کر اور کسی کے گالوں کو تھپک کر اور کسی کے زانوں پر ہاتھ رکھ کر بات کرتا تھا۔ ایک آدمی دربار میں آیا۔ وہ بیٹھا نہیں، کھڑا رہا۔ سب نے اس کی طرف دیکھا۔ مسلمہ نے جیسے اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہی نہ سمجھی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ کسی کے کہے بغیر بیٹھ جائے گا، مگر وہ کھڑا رہا۔ کیا تو ہم پر پہرا دینے آیا ہے؟ مسلمہ نے اسے کہا، یا تو اللہ کے رسول کے حکم کے بغیر بیٹھ جانا بد تہذیبی سمجھتا ہے؟ اللہ کے رسول؟ اس آدمی نے کہا، ایک خبر لایا ہوں۔ مدینہ سے ایک آدمی آیا ہے۔ وہ بہت دنوں سے یہاں ہے اور وہ ان لوگوں کو جنہوں نے کبھی اسلام قبول کیا تھا بتاتا پھر رہا ہے کہ سچا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور باقی سب کذاب ہیں۔ میں نے خود اس کی باتیں سنی۔ اس کا نام نہار الرجال ہے۔ نہار الرجال؟ دربار میں بیٹھے ہوئے دو آدمی بیک وقت بولے۔ پھر ایک نے کہا، وہ مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منظور نظر ہے۔ میں اسے جانتا ہوں، اس کے پاس علم ہے۔ ایسے شخص کو زندہ نہ چھوڑیں۔ دربار میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے گرج کر کہا، اے خدا کے رسول! ایک اور آدمی نے اٹھ کر کہا، کیا تو مجھے اجازت نہیں دے گا کہ میں اس بدبخت کا سر کاٹ کر تیرے قدموں میں رکھ دوں؟ نہیں، مسلمہ کذاب نے کہا، اگر وہ عالم ہے اور اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے تو میں اسے کہوں گا کہ میرے دربار میں آئے اور مجھے جھوٹا ثابت کرے۔ میں اسے قتل نہیں ہونے دوں گا۔ اسے کل رات میرے پاس لے آنا۔ اسے یقین دلانا کہ اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ الرجال کو مسلمہ کے ایک آدمی نے کہا کہ اسے اللہ کے رسول مسلمہ بن حبیب نے اپنے ہاں مدعو کیا ہے۔ کیا وہ میرے قتل کا انتظام یہی نہیں کر سکتا؟ الرجال نے کہا، میں اسے اللہ کا رسول نہیں مانتا۔ مجھ پر یہ لازم نہیں کہ میں اس کا حکم مانوں۔ وہ جہاں چاہے تمہیں قتل کرا سکتا ہے۔ مسلمہ کے ایلچی نے کہا، اس میں یہ طاقت بھی ہے کہ پھونک مار دے تو تیرا جسم مردہ ہو جائے، لیکن وہ تجھے زندہ دیکھنا اور رخصت کرنا چاہتا ہے۔ مسلمانوں نے الرجال سے کہا کہ وہ اس کذاب کے ہاں نہ جائے۔ یہ میری زندگی اور موت کا سوال نہیں، الرجال نے کہا، یہ صداقت اور کذب کا سوال ہے۔ اگر ایک کذاب کو صدق سے بہراور کرنے میں میری جان چلی جاتی ہے تو یہ سودا مہنگا نہیں۔ میں آؤں گا، الرجال نے کہا، آج ہی رات آؤں گا۔ مسلمہ سے کہنا کہ اگر تو سچا نبی ہے تو اپنے وعدے سے پھر نہ جانا۔ ایلچی نے مسلمہ کذاب کو الرجال کا جواب بتا دیا۔ الرجال یمامہ کے قلعے میں رہتا تھا۔ مشہور مورخ طبری نے لکھا ہے کہ مسلمہ اپنے خاص مہمانوں کے لیے بڑا خوشنما خیمہ نصب کرایا کرتا تھا، جس کی ساخت مکان جیسی ہوتی تھی۔ یہ خیمہ اندر سے بڑے دل فریب طریقوں اور کپڑوں سے سجایا جاتا تھا۔ صحرا کی راتیں سرد ہوتی تھیں، اس لیے مسلمہ خیمے میں بڑا خوبصورت آتش دان رکھوا دیا کرتا تھا۔ اس آتش دان میں وہ کوئی چیز یا ایسی جڑی بوٹی رکھ دیا کرتا تھا جس کی خوشبو عطر کی طرح ہوتی تھی، لیکن یہ خوشبو حواس پر ایسا اثر کرتی تھی جیسے اس خیمے میں سونے والے کو ہپنوٹائز کر لیا گیا ہو۔ مسلمہ کا شکار بے ہوش یا بے خبر نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ مسلمہ کے اشاروں پر ناچنے لگتا تھا۔ خود مسلمہ پر اس کا یہ اثر نہیں ہوتا تھا۔ مسلمہ کذاب کو جب اطلاع ملی کہ الرجال آ رہا ہے تو اس نے اپنا مخصوص خیمہ نصب کرایا اور اس میں وہ تمام انتظامات کرا دیے
جو وہ کرایا کرتا تھا۔ اس نے رات کے لیے آتش دان بھی رکھوا دیا۔ الرجال آیا تو مسلمہ نے باہر آ کر اس کا استقبال کیا۔ تم ایک رسول کے بھیجے ہوئے آدمی ہو؟ مسلمہ نے کہا، اور میں بھی رسول ہوں، اس لیے تمہارا احترام میرا فرض ہے۔ میں صرف اسے رسول مانتا ہوں جس نے مجھے یہاں بھیجا ہے، الرجال نے کہا، اور میں تمہیں یہ کہتے ہوئے نہیں ڈروں گا کہ تم کذاب ہو۔ مسلمہ مسکرایا اور الرجال کو خیمے میں لے گیا۔ تاریخ میں اس سوال کا جواب نہیں ملتا کہ خیمے میں مسلمہ اور الرجال کے درمیان کیا باتیں ہوئی، کیسی سودا بازی، یا یہ کہ شعبدہ یا جادو تھا کہ الرجال جب اگلی صبح خیمے سے نکلا تو اس کے منہ سے پہلی بات یہ نکلی کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسلمہ اللہ کا سچا رسول ہے اور اس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میں محمد کو یہ بھی کہتے سنا ہے کہ مسلمہ سچا نبی ہے۔ الرجال کی حیثیت صحابی کی سی تھی، اس لیے مسلمانوں نے اس پر اعتبار کیا۔ الرجال بنو حنیفہ سے تعلق رکھتا تھا۔ الرجال کا اعلان سن کر بنو حنیفہ کے لوگ جوق در جوق مسلمہ کو اللہ کا سچا رسول مان کر اس کی بیعت کو آ گئے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مسلمہ نے یہ سوچ کر الرجال کو قتل نہیں کرایا تھا کہ وہ عالم ہے اور صحابی کا درجہ رکھتا ہے، اگر اسے ہاتھ میں لے لیا جائے تو بیعت کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا۔ چنانچہ اس شخص کو ہاتھ میں لینے کے لیے آتش دان کا اور اپنی زبان کا جادو چلایا اور الرجال کو اپنا دست راست بنا لیا۔ الرجال نے مسلمہ کی جھوٹی نبوت میں روح پھونک دی۔ اکثر ماں باپ اپنے نوزائیدہ بچوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ الرجال نے مسلمہ کذاب کو مشورہ دیا کہ وہ بھی نوزائیدہ بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرا کرے۔ مسلمہ کو یہ بات اچھی لگی، اس نے کئی نوزائیدہ بچوں اور بچیوں کے سروں پر ہاتھ پھیرا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ بچے جب سن بلوغت میں داخل ہوئے تو ان کے سروں کے بال اس طرح جھڑ گئے کہ کسی مرد یا عورت کے سر پر ایک بھی بال نہ رہا۔ اس وقت تک مسلمہ کو مرے ہوئے زمانہ گزر گیا تھا۔ اس دوران ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اس کا نام سجاح تھا۔ وہ الحارث کی بیٹی تھی، اسے ام صادرہ بھی کہا جاتا تھا۔ اس کی ماں عراق کے ایک قبیلے سے تھی اور باپ بنو یربو سے تعلق رکھتا تھا۔ الحارث اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ سجاح بچپن سے خودسر اور آزاد خیال تھی۔ وہ چونکہ سرداروں کے خاندان میں جنی پلی تھی، اس لیے دوسروں پر حکم چلانا اس کی عادت میں شامل تھا۔ وہ غیر معمولی طور پر ذہین اور عقل مند نکلی۔ اس کے متعلق اختلاف رائے بھی پایا جاتا ہے، لیکن یہ بات سب نے متفقہ طور پر کہی ہے کہ سجاح قدرتی طور پر شاعرہ تھی، ہر بات منظوم کرتی تھی، اس کی زبان میں چاشنی تھی۔ اس کی ماں کا قبیلہ عیسائی تھا، اس لیے سجاح نے بھی عیسائیت کو ہی پسند کیا۔ سجاح کے کانوں میں یہ خبریں پڑیں کہ طلیحہ اور مسلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور لوگ اس کی بیعت کر رہے ہیں، تو اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ وہ جوان ہو چکی تھی، خدا نے اسے دیگر اوصاف کے علاوہ حسن بھی دیا تھا۔ اس کے سراپا میں اور چہرے پر ایسا تاثر تھا کہ لوگ مسحور ہو کر اسے نبی مان لیتے تھے۔ بہت سے لوگ اس کی شاعری سے متاثر ہوئے۔ وہ صرف نبی بن کے کہیں بیٹھنا نہیں چاہتی تھی، اس نے اپنے پیروکاروں کی ایک فوج تیار کر لی اور بنی تمیم کے ہاں جا پہنچی۔ ان قبائل کے جو سردار تھے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے تھے۔ یہ تھے زبرقان بن بدر، قیس بن عاصم، وقی بن مالک اور مالک بن نویرہ۔ سجاح نے مالک بن نویرہ کو اپنے پاس بلایا اور اسے کہا کہ وہ مدینہ کو تہ تیخ کرنے آئی ہے اور بنی تمیم اس کا ساتھ دے گی۔ مالک بن نویرہ نے اسے بتایا کہ کئی قبیلے اسے پسند نہیں کرتے، پہلے انہیں زیر کرنا ضروری ہے۔ سجاح زیر کرنے کا مطلب کچھ اور سمجھتی تھی۔ اس کے پاس اچھا خاصا لشکر تھا۔ مالک نے اس میں اپنی فوج شامل کر دی اور قبیلوں کی بستیوں پر حملہ آور ہوئے۔ قبیلے ان کے آگے ہتھیار ڈالتے چلے گئے، لیکن سجاح نے انہیں یہ کہنے کے بجائے کہ اسے نبی مانے، ان کے گھر لوٹ لیے اور ان کے مویشی چھین لیے۔ اس مال غنیمت سے اس کا لشکر بہت خوش ہوا۔ اس کی لوٹ مار کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔
سجاح ایک مقام نباج پہنچی اور اس علاقے کی بستیوں میں لوٹ مار شروع کر دی، لیکن یہ قبیلے متحد ہو گئے اور سجاح کو شکست ہوئی۔ وہ ایک اور حملہ کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے ایک مجبوری کا سامنا تھا۔ اس کے لشکر کے کئی سرداروں کو نباج کے قبیلوں نے پکڑ کر قید میں ڈال دیا تھا۔ سجاح نے اپنا ایلچی ان قیدیوں کی رہائی کے لیے بھیجا۔ پہلے اس علاقے سے کوچ کرو۔ قبیلوں کے سرداروں نے ایلچی سے کہا، تمہیں تمہارے قیدی مل جائیں گے۔ سجاح نے یہ شرط قبول کر لی اور اپنے سرداروں کو آزاد کرا کے اس علاقے سے نکل گئی۔ اس کے سرداروں نے اس سے پوچھا کہ اب کدھر کا ارادہ ہے؟ یمامہ، سجاح نے کہا۔ وہاں مسلمہ بن حبیب کوئی شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے، اسے تلوار کی نوک پر رکھنا ضروری ہے۔ لیکن یمامہ کے لوگ جنگ و جدل میں بہت سخت ہیں، ایک سردار نے اسے کہا، اور مسلمہ بڑا طاقتور ہے۔ سجاح نے کچھ اشعار پڑھے جن میں اس نے اپنے لشکر سے کہا تھا کہ ہماری منزل یمامہ ہے۔ مسلمہ کذاب نے اپنے جاسوسوں کو دور دور تک پھیلایا ہوا تھا۔ اسے اطلاع دی گئی کہ ایک لشکر یمامہ کی طرف بڑھا آ رہا ہے۔ مسلمہ نے معلوم کرا لیا کہ یہ سجاح کا لشکر ہے۔ اس نے الرجال کو بلایا۔ کیا تم نے سنا ہے کہ سجاح کا لشکر آ رہا ہے الرجال؟ مسلمہ نے کہا، لیکن میں اس سے لڑنا نہیں چاہتا۔ تم جانتے ہو کہ اس علاقے میں مسلمانوں کی فوج موجود ہے جس کا سپہ سالار اکرمہ ہے۔ کیا ہمارے لیے یہ بہتر نہیں ہوگا کہ سجاح اور اکرمہ کی ٹکر ہو جائے، اور جب دونوں لڑ کر آپس میں الجھے ہوئے ہوں اس وقت ہم اس پر حملہ کر دیں؟ اگر ان کی ٹکر نہ ہوئی تو تم کیا کرو گے؟ الرجال نے کہا، پھر میں سجاح کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کروں گا۔ مسلمہ نے کہا۔ صورت وہی پیدا ہو گئی۔ سجاح اور اکرمہ کی فوجیں ایک دوسرے سے بے خبر رہیں اور سجاح یمامہ کے بالکل قریب آ گئی۔ مسلمہ نے اپنا ایک ایلچی سجاح کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ سجاح اسے ملنے اس کے پاس آئے تاکہ دوستی کا معاہدہ کیا جا سکے۔ سجاح نے جواب بھیجا کہ وہ آ رہی ہے، لیکن مسلمہ کو قبل از وقت اطلاع مل گئی کہ سجاح اپنے لشکر کو ساتھ لے کر آ رہی ہے۔ اس نے سجاح کو پیغام بھیجا کہ لشکر کو ساتھ لانے سے میں یہ سمجھوں گا کہ تم دوستی کی نیت سے نہیں آ رہی۔ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتی ہو کہ اپنے چند ایک محافظوں کو ساتھ لے آؤ۔ یا رسول، مسلمہ کے ایک درباری نے اسے کہا، سنا ہے سجاح کا لشکر اتنا بڑا ہے کہ یمامہ کی وہ اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، اور یہ بھی سنا ہے، ایک اور نے کہا، کہ وہ قتل و غارت اور لوٹ مار کر کے آگے چلی جاتی ہے۔ اس سے وہی محفوظ ہے جو اس کی نبوت کو تسلیم کر لیتا ہے۔ کیا تم مجھے ڈرا رہے ہو؟ مسلمہ نے پوچھا۔ کیا تم یہ مشورہ دینا چاہتے ہو کہ میں اپنی نبوت سے دستبردار ہو کر اس کی نبوت کو تسلیم کر لوں؟ نہیں اللہ کے رسول۔ اسے جواب ملا، ہمارا مطلب احتیاط سے ہے، وہ کوئی اپنا ہاتھ نہ دکھا جائے۔ مسلمہ نے قہقہا لگایا اور بولا، تم شاید میری صورت دیکھ کر یہ مشورہ دے رہے ہو۔ کیا تم مجھے کوئی ایسی عورت دکھا سکتے ہو جو میرے پاس آئی ہو اور میری گرویدہ نہ ہو گئی ہو؟ سجاح کو آنے دو، وہ آئے گی جائے گی نہیں، اور وہ زندہ بھی رہے گی۔ وہ آ گئی اور وہ لشکر کے بغیر آئی۔ یمامہ کے لوگوں نے اسے دیکھا اور آوازیں سنائی دیں۔ اتنی خوبصورت اور اتنی طرحدار عورت پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اگر نبوت حسن پر ملتی ہے تو اس عورت کو نبوت مل سکتی ہے۔ اس کے ساتھ 40 محافظ تھے جو اعلیٰ نسل کے گھوڑوں پر سوار تھے۔ ایک سے ایک خوبصورت جوان تھا، کمر سے تلواریں لٹک رہی تھیں اور ان کے ہاتھوں میں برچھیاں تھیں۔ سجاح جب قلعے کے دروازے پر پہنچی تو دروازہ بند تھا۔ اسے دیکھ کر بھی کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ کیا ایسا آدمی خدا کا رسول ہو سکتا ہے جو مہمان کو بلا کر دروازہ بند رکھتا ہے؟ سجاح نے بلند آواز سے کہا، کیا وہ نہیں جانتا کہ وہ اس عورت کی توہین کر رہا ہے جسے خدا نے نبوت عطا کی ہے؟ معزز مہمان، قلعے کے اوپر سے آواز آئی، تم پر سلامتی ہو۔ ہمارے رسول نے کہا ہے کہ محافظ باہر رہیں اور مہمان اندر آ جائے۔ دروازہ کھول دو، سجاح نے دلیری سے کہا اور اپنے محافظوں سے کہا، تم سب قلعے سے دور چلے جاؤ۔
لیکن ہم ایک اجنبی پر کیسے اعتبار کر سکتے ہیں؟ محافظ دستے کے سردار نے کہا۔ اگر سورج غروب ہونے تک میں واپس نہ آئی تو اس قلعے کو ملبے کا ڈھیر بنا دینا، سجاح نے کہا، اور اس شہر کے ایک بچے کو بھی زندہ نہ چھوڑنا۔ میری لاش کو مسلمہ اور اس کے خاندان کو خون سے نہلا کر یہیں دفن کر دینا، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں قلعے سے کچھ لے کر نکلوں گی۔ محافظ چلے گئے اور دروازہ کھل گیا، مگر اس کے استقبال کے لیے مسلمہ موجود نہیں تھا۔ اس کے حکم کے مطابق دروازے پر کھڑے 2 گھڑ سوار اسے قلعے کے صحن میں لے گئے، جہاں ایک چوکور خیمہ نصب تھا۔ اس کے ارد گرد درخت اور پودے تھے اور نیچے گھاس تھی۔ سجاح کو خیمے میں داخل کر دیا گیا۔ اندر کی سجاوٹ نے اسے مسحور کر دیا، مگر مسلمہ وہاں نہیں تھا۔ وہ بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد مسلمہ خیمے میں داخل ہوا۔ سجاح نے اسے دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس مسکراہٹ میں تمسخر تھا۔ سجاح نے اتنا بدصورت آدمی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اتنے چھوٹے قد کا آدمی شاذ و نادر ہی کبھی نظر آتا تھا۔ کیا تم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ سجاح نے اسے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ دعویٰ کرنا کچھ اور بات ہے، مسلمہ نے سجاح کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ یہ سچ ہے کہ میں خدا کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ میں محمد کو رسول نہیں مانتا، لیکن اس نے اپنی رسالت منوا لی ہے۔ لوگ اس لیے مان گئے ہیں کہ قبیلہ قریش کی تعداد اور طاقت بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے اب دوسروں کے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ تبری نے چند ایک حوالوں سے لکھا ہے کہ مسلمہ نے سجاح کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ اس کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ تھی۔ بہت عرصے بعد سجاح نے کسی موقع پر کہا تھا کہ اس نے اتنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں میری آنکھوں میں ڈالیں تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے ٹھنگنا سایہ بدصورت آدمی پر اسرار سا ایک اثر بن کر آنکھوں کے راستے میرے وجود میں اتر رہا ہے۔ مجھے اطمینان سا ہونے لگا کہ یہ شخص مجھے قتل نہیں کرے گا۔ کچھ وقت اور گزرا تو اس احساس نے مجھے بے بس کر دیا کہ میں اس کے وجود میں سما جاؤں گی اور میرا وجود ختم ہو جائے گا۔ اگر تم نبی ہو تو کوئی الہامی بات کرو، سجاح نے اسے کہا۔ تم نے کبھی سوچا ہے کہ تم کس طرح پیدا ہوئی تھی؟ مسلمہ نے ایسے انداز سے کہا جیسے شعر پڑھ رہا ہو۔ تم نے شاید یہ بھی نہیں سوچا کہ جس طرح تم پیدا ہوئی تھی اسی طرح تم بھی انسانوں کو پیدا کرو گی، مگر تنہا نہیں۔ مجھے خدا نے بتایا ہے۔ اس نے قرآن کی آیات کی طرز کے الفاظ بولے۔ وہ ایک زندہ وجود سے زندہ وجود پیدا کرتا ہے، پیٹ سے، انتڑیوں سے۔ خدا نے مجھے بتایا ہے کہ عورت مانند ظرف کے ہے جس میں کچھ ڈال کر نکالا جاتا ہے، ورنہ ظرف بیکار ہے۔ سجاح مسحور ہوتی چلی گئی۔ مسلمہ شاعروں کے لب و لہجے میں باتیں کرتا رہا۔ سجاح نے محسوس ہی نہ کیا کہ مسلمہ اس کے جذبات کو مشتعل کر رہا ہے، اور وہ یہ بھی محسوس نہ کر سکی کہ سورج غروب ہو چکا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم آج رات یہیں رہنا چاہو گی، مسلمہ نے کہا۔ اگر چہرے دیکھنے ہیں تو تم دن ہو اور میں رات ہوں، مگر تم نے اس پر غور نہیں کیا ہوگا کہ دن پر رات کیوں غالب آ جاتی ہے، اور دن اپنا سورج رات کی تاریک گود میں کیوں ڈال دیتا ہے۔ یہ ہر روز ہوتا ہے، اس کا وقت مقرر ہے۔ رات سورج کی چمک و دمک کو کھا نہیں جاتی، بڑے پیار سے اسے جگا کر دوسرے افق پر رکھ دیتی ہے۔ ہاں مسلمہ، سجاح نے کہا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں مان لوں کہ تم سچے نبی ہو۔ اتنا بدصورت آدمی اتنی خوبصورت باتیں نہیں کر سکتا۔ کوئی غیبی طاقت ہے جو تم سے اتنی اچھی باتیں کرا رہی ہے۔ وہ چونک پڑی اور بولی، سورج غروب ہو گیا ہے۔ اگر میں نے قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر اپنے محافظوں کو یہ نہ بتایا کہ میں زندہ ہوں تو تمہاری بستی کی گلیوں میں خون بہنے لگے گا۔ مسلمہ نے اسے اپنے 2 محافظوں کے ساتھ قلعے کی دیوار پر بھیج دیا اور خیمے میں رکھا ہوا آتش دان جلانے کا حکم دیا۔ فانوس بھی روشن ہو گئے۔ مسلمہ نے آتش دان میں چھوٹی سی کوئی چیز رکھ دی۔ کمرے میں خوشبو پھیلنے لگی۔ سجاح واپس خیمے میں آئی تو اس پر خمار سا طاری ہو گیا۔ وہ عام سی عورتوں کی طرح رومان انگیز باتیں کرنے لگی۔
کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہم میاں بیوی بن جائیں؟ مسلمہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی، سجاح نے مخمور سی آواز میں جواب دیا۔ صبح طلوع ہوئی تو سجاح اس انداز سے باہر نکلی جیسے دلہن اپنی پسند کے دولہا کے ساتھ ازدواجی زندگی کی پہلی رات گزار کر نکلی ہو۔ قلعے میں شادیانے بجنے لگے۔ سجاح کے لشکر تک یہ خبر پہنچی کہ سجاح نے مسلمہ کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ یہ شادی اسلام کے لیے بہت بڑا خطرہ بن گئی۔ ارتداد کے دو لشکر متحد ہو گئے، لیکن یہ اتحاد جلدی بکھر گیا کیونکہ مسلمہ نے سجاح کو دھوکہ دیا اور وہ دل برداشتہ ہو کر عراق اپنے قبیلے میں چلی گئی۔ مسلمہ نے اپنے لیے ایک بہت بڑے خطرے کو ختم کر دیا تھا۔ سجاح کو اتنا صدمہ ہوا کہ وہ نبوت کے دعوے سے دستبردار ہو گئی۔ بعد میں وہ مسلمان ہو گئی اور کوفہ چلی گئی تھی۔ اس نے بڑی لمبی عمر پائی اور متقی اور پارسا مسلمان کی حیثیت سے مشہور رہی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے ساتھ ہی ہر طرف بغاوت اور عہد شکنی کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک طوفان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے اپنے ہاں اٹھا۔ یہ خلیفہ اول کے انتخاب کا مسئلہ تھا۔ خلافت کے امیدواروں نے اپنا اپنا حق جتایا اور کھینچاؤ سا بھی پیدا ہو گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر یہ فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چھوڑا اور کہا کہ یہ دونوں جسے پسند کریں اسے سب خلیفہ مان لیں۔ آپ مہاجرین میں سب سے افضل ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپس میں بات کر کے فیصلہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دیا اور ان سے کہا، غار میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق اور نماز پڑھانے میں ان کے قائم مقام رہے ہیں۔ دین کے احکام میں نماز سب سے افضل ہے۔ ہمیں ایسا کوئی شخص نظر نہیں آتا جو آپ سے برتر ہو۔ بلا شک آپ خلافت کے حقدار ہیں۔ سب سے پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کے بعد ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی۔ جب اعلان عام ہوا کہ خلیفہ اول ابو بکر ہوں گے تو لوگ بیعت کے لیے دوڑے آئے۔ مسجد نبوی میں بیعت عام ہوئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا خطبہ خلافت دیا۔ لوگوں، خدا کی قسم میں نے خلافت کی خواہش کبھی نہیں کی تھی، نہ کبھی دل میں، نہ کبھی ظاہری طور پر اس کے لیے اللہ سے دعا کی تھی، لیکن اس ڈر سے یہ بوجھ اپنے ناتواں کندھوں پر اٹھا لیا کہ اختلاف جھگڑے کی صورت اختیار نہ کر جائے، ورنہ خلافت اور امارت میں مجھے کوئی راحت نظر نہیں آتی۔ ایک بوجھ مجھ پر ڈال دیا گیا ہے جسے اٹھانے کی طاقت مجھ میں کم ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر میں اس بوجھ کو اٹھا نہیں سکوں گا۔ مجھے تم نے اپنا امیر بنایا ہے، میں تم سے بہتر اور برتر تو نہ تھا۔ اگر میں کوئی اچھا کام کروں تو میری مدد کرو، کوئی غلطی کر گزروں تو مجھے روک دو۔ تم میں سے جو کمزور ہے میں اسے طاقتور سمجھتا ہوں، میں اسے اس کا حق دلاؤں گا۔ تم میں سے جو طاقتور ہے اسے میں کمزور سمجھوں گا اور اسے اس حق سے محروم کر دوں گا جس کا وہ حقدار نہیں۔ میں جب تک اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں تم میری اطاعت کرو، اگر میں انحراف کروں تو میرا ساتھ چھوڑ دینا۔ خلیفہ اول ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا حکم یہ دے کر کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر رومیوں کے خلاف جائے گا، سب کو چونکا دیا۔ یہ موقع کسی اور جنگی مہم کے لیے موزوں نہ تھا۔ رومیوں پر حملہ بہت بڑی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کی پوری جنگی طاقت کی ضرورت تھی، لیکن دوسری طرف یہ صورت پیدا ہو گئی تھی کہ بیشتر قبیلوں نے نہ صرف بغاوت کر دی تھی بلکہ بعض نے مدینہ پر حملے کے لیے متحد ہونا شروع کر دیا تھا۔ یہودی اور نصرانی خاص طور پر مدینہ کے خلاف سرگرم ہو گئے۔ اس کے علاوہ جھوٹے پیغمبروں نے الگ محاذ بنا لیے تھے۔ طلیحہ اور خصوصاً مسلمہ تو جنگی طاقت بن گئے تھے۔ اسلام بہت بڑے خطرے میں آ گیا تھا۔
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کا پس منظر یہ تھا کہ تبوک اور موتا کے معرکوں کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضروری سمجھا تھا کہ رومیوں پر حملہ کر کے ان کا دم خم توڑا جائے۔ تبوک اور موتا کے معرکوں میں تو یہ کامیابی حاصل کی گئی تھی کہ ان قبیلوں کو مطیع کر لیا گیا تھا جن کا خطرہ تھا کہ وہ رومیوں کے ساتھ اتحاد کر لیں گے۔ اب رومیوں کو ختم کرنا ضروری تھا۔ یہ فیصلہ ملک گیری کی خاطر نہیں بلکہ نظریاتی دفاع کے لیے کیا گیا تھا۔ یہودی اور نصرانی اسلام کے خلاف رومیوں کے کیمپ میں چلے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں پر حملے کے لیے ایک لشکر تیار کیا تھا جس میں مہاجرین اور انصار کے سرکردہ افراد بھی شامل تھے۔ اس لشکر کے سپہ سالار زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کی عمر بمشکل 20 سال تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے سپہ سالار مقرر کیا تھا کہ نوجوانوں میں قیادت کا شوق پیدا ہو اور وہ اپنے آپ میں اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی صلاحیتیں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی بہت چاہتے تھے۔ اسامہ کے والد زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موتا میں شہید ہو گئے تھے۔ اسامہ میں لڑکپن میں ہی عسکری صلاحیتیں اور شجاعت پیدا ہو گئی تھی۔ جنگ احد کے وقت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، اس لیے اس جنگ میں شریک نہ ہو سکے، لیکن اسلامی لشکر مدینہ سے روانہ ہوا تو اسامہ راستے میں کہیں چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب لشکر ان کے قریب سے گزرا تو وہ لشکر میں شامل ہو گئے۔ ان کی مراد پھر بھی پوری نہ ہوئی۔ انہیں میدان جنگ میں دیکھ لیا گیا اور واپس بھیج دیا گیا۔ البتہ حنین کی جنگ میں انہوں نے سب کو دکھا دیا کہ شجاعت کیا ہوتی ہے۔ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومیوں پر حملہ کرنے والے لشکر کی سپہ سالاری سونپی تھی تو بعض لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ جس لشکر میں ابو بکر اور عمر جیسے اعلیٰ حیثیت اور تجربے کے بزرگ شامل ہیں، اس لشکر کی سپہ سالاری کل کے بچے کو دینا مناسب نہیں۔ یہ اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس وقت پہنچا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری بخار میں مبتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بولنے کی بھی سکت نہیں تھی۔ آپ نے بخار سے ذرا نجات حاصل کرنے کے لیے اپنی ازواج سے کہا کہ آپ کو غسل کرائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی کے 7 مشکیزیں ڈالے گئے، اس سے بخار خاصا کم ہو گیا۔ نقاہت زیادہ تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں چلے گئے جہاں بہت سے لوگ موجود تھے جن میں اعتراض کرنے والے سرکردہ افراد بھی تھے۔ اے لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسامہ کے لشکر کو کوچ کرنے دو۔ تم نے اس کی سپہ سالاری پر اعتراض کیا ہے، تم نے اس کی باپ کی سپہ سالاری پر بھی اعتراض کیا تھا۔ میں اسامہ کو اس منصب کے قابل سمجھتا ہوں، اس کے باپ کو بھی میں نے اس منصب کے قابل سمجھا تھا، اور تم نے دیکھا کہ میں نے سپہ سالاری اسے سونپ کر غلطی نہیں کی تھی۔ اعتراض ختم ہو گیا اور رومیوں کے خلاف لشکر کوچ کر گیا، لیکن جرف کے مقام تک پہنچا تو اطلاع ملی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری تشویشناک صورت اختیار کر گئی ہے۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نوجوانی میں ہی بزرگوں جیسی دور اندیشی پیدا ہو گئی تھی۔ انہوں نے لشکر کو جرف کے مقام پر روک لیا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے مدینہ آئے۔ ایک تحریر میں اسامہ کا بیان ان الفاظ میں ملتا ہے، اطلاع ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بگڑ گئی ہے تو میں اپنے چند ایک ساتھیوں کے ساتھ مدینہ آیا۔ ہم سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور گئے۔ آپ پر نقاہت طاری تھی، اتنی کہ بول بھی نہ سکتے تھے۔ آپ نے 2-3 بار ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف کیے اور ہر بار ہاتھ میرے اوپر رکھ دیے۔ میں سمجھ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر رہے ہیں۔ دوسرے روز اسامہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور گئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لشکر جرف میں میرا منتظر ہے، اجازت فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اوپر اٹھائے مگر ہاتھ زیادہ نہ اٹھ سکے۔
ضعف بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل پر غم کا بوجھ اور آنکھوں میں آنسو لے کر روانہ ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے۔ قاصد اسامہ کے پیچھے دوڑا اور راستے میں جا لیا۔ اسامہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر سنی، گھوڑا سر پر دوڑایا، اپنے لشکر تک پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر نے لشکر میں کوہرام بپا کر دیا۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کو مدینہ لے آئے۔ خلیفہ اول کی بیعت ہو چکی تھی۔ انہوں نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا حکم دیا تھا۔ ایک حکم تو آپ کو بھی معلوم ہے، اسامہ نے جواب دیا۔ مجھ سے ہی سننا ہے تو سن لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ میں فلسطین میں بلقا اور دوام کی سرحد سے آگے جا کر رومیوں پر حملہ کروں، لیکن وہاں تک لشکر اس طرح پہنچے کہ دشمن کو حملے تک لشکر کی آمد کی خبر تک نہ ہو سکے۔ جاؤ اسامہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اپنا لشکر لے جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرو۔ لشکر کو جب یہ حکم ملا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض ہونے لگے۔ سب کہتے تھے کہ جب ہر طرف سے خطروں کے طوفان نے گھیر لیا ہے، اتنی بڑی جنگ اور وہ بھی اتنی دور شروع نہیں کرنی چاہیے۔ اس لشکر کی ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے ضرورت ہے جو بہت بڑی تیزی سے اٹھ رہے ہیں۔ قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر مجھے جنگل کے درندے چیرنے پھاڑنے کے لیے آ جائیں تو بھی میں اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو نہیں روکوں گا۔ میں اس حکم کی خلاف ورزی کس طرح کر سکتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دیا تھا؟ میں اگر مدینہ میں اکیلا رہ گیا تو بھی میں اس لشکر کو نہیں روکوں گا۔ تم پر سلامتی ہو ابو بکر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ اعتراض کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ لشکر کو بھیجنا ہی ہے تو سپہ سالاری اسامہ کے بجائے کسی تجربے کار آدمی کو دیں۔ اے ابن خطاب، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کیا تم بھول گئے ہو کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سپہ سالار مقرر کیا تھا؟ کیا تم جرأت کرو گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو منسوخ کر دو؟ میں ایسی جرأت نہیں کروں گا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھ میں اتنی جرأت نہیں۔ میری سن ابن خطاب، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اپنی قوم کو دیکھ، پوری قوم غم سے نڈھال ہے۔ غم کے ساتھ ساتھ ایک خوف ہے جو ہر کسی کے دل میں اترتا جا رہا ہے۔ یہ خوف ان بغاوتوں کا ہے جو ہمارے ارد گرد اٹھ رہی ہیں۔ ہر روز ایک خبر آتی ہے کہ آج فلاں قبیلہ باغی ہو گیا ہے، بعض قبیلے اسلام سے منحرف ہو گئے ہیں، اسلام بھی خطرے میں آ گیا ہے، مدینہ بھی۔ یہودیوں اور نصرانیوں نے بڑی خوفناک افواہیں پھیلانی شروع کرتی ہیں، ان سے اور زیادہ خوف پھیل رہا ہے۔ اگر ہم نے رومیوں پر حملہ روک لیا تو دو نقصان ہوں گے، ایک یہ کہ قوم سمجھے گی کہ ہم کمزور ہو گئے ہیں، دوسرا نقصان یہ کہ رومی اور مجوسی ہمیں کمزور سمجھ کر ہم پر چڑھ دوڑیں گے۔ میں قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کمزور نہیں ہو گئے، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میں قوم کے حوصلے اور جذبے پہلے کی طرح مضبوط رکھنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا میرا فرض ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس استدلال نے مطمئن کر دیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوچ کا حکم دے دیا۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر روانہ ہوا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دور تک پیدل ہی ساتھ چل پڑے۔ اسامہ گھوڑے پر سوار تھے۔ مورخین نے لکھا کہ ایک سپہ سالار اور وہ بھی نوجوان گھوڑے پر سوار تھا اور خلیفہ اس کے ساتھ ساتھ پیدل جا رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خلیفہ ہر کسی کو دکھانا چاہتے تھے کہ سپہ سالار اسامہ تعظیم و تکریم کے قابل ہے۔ اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیں یا میں آپ کے ساتھ پیدل چلوں گا؟ نہ میں سوار ہوں گا نہ تم پیدل چلو گے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں روحانی تسکین محسوس کر رہا ہوں کہ اللہ کی راہ کی گرد میری پاؤں پر بھی پڑ رہی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لشکر میں شامل تھے۔
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہوا کہ انہیں مدینہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضرورت ہوگی۔ اسامہ، خلیفہ نے سپہ سالار سے کہا، اگر تم اجازت دو تو میں عمر کو مدینہ میں رکھ لوں، مجھے اس کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ اسامہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر سے نکال کر واپس جانے کی اجازت دے دی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بوڑھے تھے، ایک جگہ رک گئے۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو روک لیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا بلند جگہ کھڑے ہو کر لشکر سے خطاب کیا، اسلام کے مجاہدوں، میں تمہیں 10 نصیحتیں کرتا ہوں، انہیں یاد رکھنا۔ خیانت نہ کرنا، بدعہدی نہ کرنا، چوری نہ کرنا، دشمن کی لاشوں کے اعضاء نہ کاٹنا، بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا، کھجوروں اور پھلوں کے درخت نہ کاٹنا، کھانے کی غرض کے سوا کسی جانور کو ذبح نہ کرنا۔ تمہیں دوسرے مذاہب کی عبادت گاہیں نظر آئیں جن میں تارک الدنیا لوگ بیٹھے ہوں گے، انہیں پریشان نہ کرنا۔ کسی بستی کے لوگ برتنوں میں تمہارے لیے کھانا لائیں گے، یہ کھانا اللہ کا نام لے کر کھانا۔ تمہیں ایسے لوگ بھی ملیں گے جنہوں نے اپنے سروں میں شیطان کے گھونسلے بنا رکھے ہیں، ان کے سروں کے درمیان کا حصہ منڈا ہوا ہوگا اور باقی بال بہت لمبے لمبے ہوں گے، انہیں قتل کر دینا۔ اپنی حفاظت اللہ کے نام سے کرنا۔ خدا حافظ مجاہدوں، اللہ تمہیں شکست اور وبا سے محفوظ رکھے۔ لشکر کی مدینہ سے روانگی بتاریخ 24 جون 632 عیسوی، یکم ربیع الثانی 11 ہجری تھی۔ یہ کہانی چونکہ شمشیر بے نیام کی ہے، اس لیے ہم وہ واقعات بیان کریں گے جن کا تعلق خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی تلوار کہا تھا۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے متعلق اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ انہوں نے صرف 40 دنوں میں رومیوں کے خلاف وہ کامیابی حاصل کر لی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اسامہ سپہ سالاری کے ہر پہلو پر پورے اترے، اور جب وہ فتح یاب ہو کر مدینہ میں آئے تو ان سب نے انہیں گلے لگا لیا جنہوں نے ان کی سپہ سالاری پر اعتراض کیے تھے۔ دوسری بڑی جنگ مرتدین کے خلاف تھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو کئی حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے کے سالار مقرر کیے اور ان کے لیے محاذ مقرر کر دیے، لیکن ہر سالار کو ایک ایک علاقہ بتا دیا گیا جہاں انہیں حملہ کرنا تھا۔ اس تقسیم میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص طور پر خیال رکھا تھا کہ ہر دشمن کی طاقت اور لڑنے والی نفری دیکھ کر اس کے مطابق سالار مقرر کیے جائیں۔ سب سے زیادہ طاقتور اور مکار 2 مرتد تھے، ایک طلیحہ اور دوسرا مسلمہ۔ ان دونوں نے نبوت کا دعویٰ کر کے ہزارہ پیروکار پیدا کر لیے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ وہ طلیحہ کی بستیوں پر حملہ کریں اور اس سے فارغ ہو کر بطاح کا رخ کریں جہاں بنی تمیم کے سردار مالک بن نویرہ نے بغاوت کر دی تھی۔ تمام سالار اپنے اپنے محاذوں اور مہموں کو روانہ ہو گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مہم کے علاقے میں حسب عادت اتنی تیزی سے پہنچے کہ دشمن کو خبر تک نہ ہوئی۔ انہوں نے کچھ بستیوں کو گھیرے میں لیا تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ آدمی آئے اور انہیں بتایا کہ بعض قبیلے طلیحہ کے فریب کا شکار ہیں، ان کی خون ریزی مناسب نہیں ہوگی۔ اگر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا انتظار کریں تو قبیلہ طی کے کم و بیش 500 آدمی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے میں شامل ہو جائیں گے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتظار کیا اور یہ آدمی قبیلہ طی کے 500 آدمی لے کر آئے جو طلیحہ کے قبیلے اور اس کے زیر اثر قبیلوں کے خلاف لڑنے پر آمادہ تھے۔ وہ مسلح ہو کر آئے تھے۔ اسی طرح قبیلہ جدیلہ بھی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل گیا۔ طلیحہ کو پتہ چلا تو بہت گھبرایا، لیکن ایک شخص عینیہ اس کے ساتھ تھا۔ وہ بنی فرازہ کا سردار تھا۔ اس کے دل میں مدینہ والوں کے خلاف اتنا عناد بھرا ہوا تھا کہ اس نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ مدینہ والوں کی حکومت کو کسی قیمت پر تسلیم نہیں کر سکتا۔ غزوہ احزاب میں جن 3 لشکروں نے مدینہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، ان میں سے ایک لشکر کا سالار یہی شخص عینیہ بن حسن تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے اس اصول کے مطابق کہ دشمن کو تیاری کی حالت میں پکڑو، مدینہ سے نکل کر ان تینوں لشکروں پر حملہ کر دیا تھا۔ سب سے زیادہ نقصان عیانیہ کے لشکر کو اٹھانا پڑا تھا۔ اس نے مجبور ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اسلام کے خلاف سرگرم رہا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ طلحہ کے ساتھ عیانیہ ہے، تو انہوں نے عہد کیا کہ ان دونوں کو نہیں بخشیں گے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش قدمی سے پہلے اپنے دو آدمیوں عکاشہ بن محصن اور ثابت بن اکرم انصاری کو لشکر سے آگے بھیج دیا کہ وہ دشمن کی نقل و حرکت کو یا کوئی اور بات دیکھیں جو لشکر کی پیش قدمی کے کام آ سکے تو پیچھے اطلاع دیں۔ دونوں چلے گئے اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دستوں کے ساتھ بڑھتے گئے۔ بہت دور جا کر ان دونوں میں سے کوئی بھی واپس نہ آیا، کوئی بھی واپس آتا نہ دکھائی دیا۔ کچھ اور آگے گئے تو 3 لاشیں پڑی ملیں جو خون میں نہائی ہوئی تھیں۔ 2 لاشیں انہی 2 آدمیوں عکاشہ اور ثابت کی تھیں جنہیں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بھیجا تھا۔ تیسری لاش کسی اجنبی کی تھی۔ بعد میں جو انکشاف ہوا طبری اور قاموس کے مطابق کہ یہ دونوں آگے جا رہے تھے، راستے میں انہیں ایک شخص حبال مل گیا۔ ایک مورخ کامل ابن اسیر لکھتا ہے کہ حبال طلحہ کا بھائی تھا، لیکن طبری اور قاموس اسے طلحہ کا بھتیجا لکھتے ہیں۔ عکاشہ اور ثابت نے اسے للکار کر قتل کر دیا۔ اس کی اطلاع طلحہ کو مل گئی۔ وہ اپنے بھائی سلمہ کو ساتھ لے کر آ گیا۔ عکاشہ اور ثابت ابھی اور آگے جا رہے تھے۔ طلحہ اور سلمہ نے گھات لگائی اور دونوں کو مقابلے کے لیے مہلت دیے بغیر قتل کر دیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ بگولا ہو گئے اور طلحہ کی بستی پر جا دھمکے۔ عینیہ طلحہ کی فوج کی کمان کر رہا تھا اور طلحہ ایک خیمے میں نبی بنا بیٹھا تھا۔ عینیہ نے مسلمانوں کا قہر اور غضب دیکھا تو اپنے لشکر کو لڑتا چھوڑ کر طلحہ کے پاس گیا۔ وہ طلحہ کو سچا نبی مانتا تھا۔ یا نبی، عینیہ نے طلحہ سے پوچھا، مشکل کا وقت آن پڑا ہے، جبرائیل کوئی وحی لائے ہیں؟ ابھی نہیں، طلحہ نے کہا، تم لڑائی جاری رکھو۔ عینیہ دوڑتا گیا اور لڑائی میں شامل ہو گیا۔ مسلمانوں کا قہر اور بڑھ گیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چالیں جھوٹے نبی کے لشکر کے پاؤں اکھاڑ رہی تھیں۔ عینیہ ایک بار پھر طلحہ کے پاس گیا۔ یا نبی، اس نے طلحہ سے پوچھا، کوئی وحی نازل ہوئی؟ ابھی نہیں، طلحہ نے کہا، تم لڑائی جاری رکھو۔ وحی کب نازل ہوگی؟ عینیہ نے جھنجھلا کر پوچھا۔ تم کہا کرتے ہو کہ مشکل کے وقت وحی نازل ہوتی ہے۔ خدا تک میری دعا پہنچ گئی ہے، طلحہ نے کہا، وحی کا انتظار ہے۔ عینیہ اپنے لشکر میں چلا گیا، مگر اب اس کا لشکر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھیرے میں آ گیا تھا۔ عینیہ گھبراہٹ کے عالم میں ایک بار پھر طلحہ کے پاس گیا اور اسے اپنے لشکر کی کیفیت بتا کر پوچھا کہ وحی نازل ہوئی ہے یا نہیں۔ ہاں، طلحہ نے جواب دیا، وحی نازل ہو چکی ہے۔ کیا یہ کہ طلحہ نے جواب دیا، مسلمان بھی جنگ لڑ رہے ہیں، تم بھی جنگ لڑ رہے ہو، تم اس وقت کو کبھی نہ بھول سکو گے۔ عینیہ کو کچھ اور توقع تھی، لیکن طلحہ نے اسے مایوس کر دیا۔ اسے یہ بھی پتہ چل گیا کہ طلحہ جھوٹ بول رہا ہے۔ لا ریب ایسے ہی ہوگا، عینیہ نے غصے سے کہا، وہ وقت جلدی آ رہا ہے جسے تم ساری عمر نہیں بھول سکو گے۔ عینیہ دوڑتا باہر گیا اور چلا چلا کر اپنے قبیلے سے کہنے لگا، اے بنو فرازہ، طلحہ کذاب ہے، جھوٹے نبی کے پیچھے جانیں مت گواؤ، بھاگو اپنی جانیں بچاؤ۔ بنو فرازہ تو بھاگ اٹھے۔ طلحہ کے اپنے قبیلے کے لڑنے والے لوگ طلحہ کے خیمے کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تماشا دیکھنے لگے۔ طلحہ کے خیمے کے ساتھ ایک گھوڑا اور ایک اونٹ تیار کھڑے تھے۔ قبیلہ طلحہ سے پوچھ رہا تھا کہ اب کیا حکم ہے۔ طلحہ کی بیوی جس کا نام نوار تھا اس کے ساتھ تھی۔ طلحہ گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اس کی بیوی اونٹ پر چڑھ بیٹھی۔ لوگوں،
طلحہ نے اپنے قبیلے سے کہا، میری طرح جس کے پاس بھاگنے کا انتظام ہے وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر بھاگ جائے۔ اس طرح اس کذاب کا فتنہ ختم ہو گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں طلحہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور مسلمان ہو گیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور کئی قبیلوں کو مطیع کیا اور انہیں ارتداد کی کڑی سزا دی، ان پر اپنی شرطیں عائد کیں۔ اسلام سے جو منحرف ہو گئے تھے انہیں دوبارہ حلقہ بگوش اسلام کیا۔ طلحہ کی نبوت کو بھی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم کر دیا، اور عینیہ جو یہودیوں سے بڑھ کر مسلمانوں کا دشمن تھا، ایسا بھاگا کہ اس نے عراق جا دم لیا، مگر اس کا زہر ابھی پیچھے رہ گیا تھا۔ یہ زہر ایک عورت کی شکل میں تھا جو سلمہ کہلاتی تھی۔ اس کا پورا نام ام زمل سلمہ بنت مالک تھا۔ سلمہ بنو فرازہ کے سرداروں کے خاندان کی ایک مشہور عورت ام قرفہ کی بیٹی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ ہے کہ زید بن حارثہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بنی فرازہ کے علاقے میں جا نکلے۔ یہ قبیلہ مسلمانوں کا جانی دشمن تھا۔ وادی القرا میں زید کا سامنا بنی فرازہ کے چند آدمیوں سے ہو گیا۔ زید کے ساتھ بہت تھوڑے آدمی تھے۔ بنی فرازہ کے ان آدمیوں نے ان سب کو قتل کر دیا اور زید کو گہرے زخم آئے۔ وہ گرتے پڑتے مدینہ پہنچ گئے۔ جب ان کے زخم ٹھیک ہو گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں باقاعدہ فوجی دستے دے کر بنی فرازہ پر حملے کے لیے بھیجا تھا۔ مسلمانوں نے بنی فرازہ کے بہت سے آدمیوں کو ہلاک اور کچھ کو قید کر لیا۔ جھڑپ بڑی خونریز تھی۔ ان قیدیوں میں ام قرفہ فاطمہ بنت بدر بھی تھی۔ اس عورت کی شہرت یہ تھی کہ اپنے قبیلے کے علاوہ دوسرے قبیلوں کو بھی مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتی رہتی ہے۔ اسے مدینہ لا کر سزائے موت دے دی گئی۔ اس کے ساتھ اس کی کمسن بیٹی ام زمل سلمہ بھی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لڑکی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دی۔ اسے پیار سے رکھا گیا مگر وہ ہر وقت اداس رہتی تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر رحم کرتے ہوئے اسے آزاد کر دیا، بجائے اس کے کہ سلمہ مسلمانوں کی شکر گزار ہوتی کہ اسے لونڈی نہ رہنے دیا گیا اور آزاد کر کے اسے اس کی اونچی حیثیت میں واپس بھیج دیا گیا ہے۔ اس نے اپنے دل میں اپنی ماں کے قتل کا انتقام رکھ لیا اور جنگی تربیت حاصل کرنے لگی۔ وہ سرداروں کے خاندان کی لڑکی تھی۔ اس میں قیادت کے جوہر بھی پیدا کیے۔ اس نے مسلمانوں کے خلاف ایک لشکر تیار کر لیا اور مدینہ پر حملے کے لیے پر تولنے لگی، مگر مسلمان ایک جنگی قوت بن چکے تھے، اس لیے سلمہ مدینہ کے قریب آنے کی جرأت نہ کر سکی۔ اب طلحہ اور عینیہ کو شکست ہوئی تو سلمہ میدان میں آ گئی۔ اس کی ماں عینیہ کی چچا زاد بہن تھی۔ جن قبیلوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ٹکر لی تھی انہیں یہ لڑائی بڑی مہنگی پڑی تھی۔ جو بچ گئے تھے وہ ادھر ادھر بھاگ گئے تھے۔ ان میں غطفان، تئی، بنو سلیم اور حوازن کے بعض سرکردہ لوگ سلمہ کے ہاں جا پہنچے اور عہد کیا کہ سلمہ اگر ان کا ساتھ دے تو وہ مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے جانیں قربان کر دیں گے۔ سلمہ تو موقع کی تلاش میں تھی۔ وہ تیار ہو گئی اور چند دنوں میں اپنا لشکر تیار کر کے روانہ ہو گئی۔ اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزاخہ میں تھے جہاں انہوں نے طلحہ کو شکست دی تھی۔ انہیں اطلاع ملی کہ بنو فرازہ کا لشکر آ رہا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دستوں کو تیار کر لیا۔ جس طرح سلمہ کی ماں اپنے جنگی اونٹ پر سوار ہو کر لشکر کے آگے آگے چلا کرتی تھی، اسی طرح سلمہ بھی اپنے لشکر کے آگے آگے تھی۔ اس کے ارد گرد 100 شتر سوار کا گھیرا تھا جو تلواروں اور برچھیوں سے مسلح تھا۔ یہ لشکر جوق در جوق بلکہ قہر اور غضب کے نعرے لگاتا آ رہا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتظار نہ کیا کہ دشمن اور قریب آئے۔ ان کے ساتھ نفری تھوڑی تھی۔ وہ دشمن کو اتنی مہلت نہیں دینا چاہتے تھے کہ وہ حملے کی ترتیب یا قلیل تعداد مسلمانوں کو نفری کی افراد کے بلبوتے پر گھیرے میں لینے کی پوزیشن میں آئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہلہ بولنے کے انداز سے حملہ کر دیا۔ انہیں معلوم تھا کہ دشمن کا لشکر سفر کا تھکا ہوا ہے۔
خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کی اس جسمانی کیفیت سے بھی فائدہ اٹھایا۔ سلمہ جو 100 جانباز شتر سواروں کے حفاظتی نرغے میں تھی، اشتعال انگیز الفاظ سے اپنے لشکر کے جوش و خروش میں جان ڈال رہی تھی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ بنو فرازہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا ہی سخت مقابلہ دیا۔ نفری تھوڑی ہونے کی وجہ سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور سے ہوتے جا رہے تھے اور دشمن کے حوصلے بڑھتے جا رہے تھے۔ سلمہ کی للکار اور الفاظ جلتی پر تیل کا کام کر رہی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ صرف یہ عورت ماری جائے تو بنو فرازہ کے قدم اکھڑ جائیں گے۔ انہوں نے اپنے چند ایک منتخب جانبازوں سے کہا کہ وہ سلمہ کا حفاظتی حصار توڑ کر اسے اونٹ سے گرا دیں۔ سلمہ کے محافظ بھی جانباز ہی تھے۔ وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانبازوں کو قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ ان جانبازوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایک ایک محافظ شتر سوار کو دوسرے سے الگ کر کے مارنا شروع کر دیا۔ اس طرح جانبازوں نے گھیرا توڑ لیا، لیکن کوئی جانباز سلمہ تک نہیں پہنچ سکتا تھا، زخمی ہو کر پیچھے آ جاتا تھا۔ آخر پورے 100 محافظ مارے گئے، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح کی بہت قیمت دینی پڑی۔ جانبازوں نے تلواروں سے سلمہ کے کچاوے کی رسیاں کاٹ دیں۔ کچاوا سلمہ سمیت نیچے آ پڑا۔ جانبازوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا کہ کیا حکم ہے، قیدی بنانا ہے یا ختم کرنا ہے؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ایک جانباز نے تلوار کے ایک ہی وار سے سلمہ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ بنو فرازہ نے یہ منظر دیکھا تو ان میں بھگدڑ مچ گئی اور وہ اپنی لاشوں اور زخمیوں کو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔